بظاہر چھوٹی لیکن جرم بڑا۔ زبان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ضرمہ صغیرن و ضرمہ کبیرن، اس کی جسامت تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس سے ہونے والے جرم بہت بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تو زبان دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہوتی ہے اس سے سرزد ہونے والے جرم اتنے ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان زبان سے غیبت کرتا ہے اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا غیبتاً اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ زبان سے جھوٹ نکلتا ہے اور اتنا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم جھوٹوں کے دفتر میں اس بندے کا نام لکھ دو۔ چغل خوری انسان زبان سے ہی کرتا ہے، دوسروں پر بہتان تراسی آدمی زبان سے ہی کرتا ہے۔ دوسروں کے دل کو ایذا پہنچانا، دل آزاری جسے کہتے ہیں، یہ سب زبان ہی سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی بندے کا دل جلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے ہمارے نامے اعمال میں گناہوں کے انبار لگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے زبان کو انسان صحیح طرح استعمال کرے۔ شریعت نے ہمیں اس کی اہمیت بتلا دی ہے۔ جنت کی ضمانت، نبی الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان جسم کے 2 عضو کے صحیح استعمال کرنے کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ما بین لیحییہ وما بین رجلیہ، ایک وہ عضو جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے جسے زبان کہتے ہیں، اور دوسرا وہ عضو جو انسان کے 2 رانوں کے درمیان ہے، انسان کے جسم کے پوشیدہ عضو۔ تو جو انسان ان دونوں عضو کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پتہ کی بات، قیامت میں جو انسان جہنم میں جائیں گے وہ اکثر زبان کے غلط استعمال ہی کی وجہ سے جائیں گے۔ یہاں پر ایک نکتہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے زبان کو ڈبل پروٹیکشن میں حفاظت دی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ زبان کے اوپر اللہ نے 2 کور دی ہیں، ایک تو اس کے گرد دانتوں کا حصار بنایا گیا، دوسرے اس کے گرد ہونٹوں کا حصار بنایا گیا۔ جب زبان کھولنا ہو تو پہلے ہونٹ کھلتے ہیں، پھر دانت کھلتے ہیں، تب جا کر زبان چلتی ہے۔ اس کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس کو چلانے سے پہلے انجام کو سامنے رکھنا۔ اسی طرح انسان کی شرمگاہ بھی 2 کپڑوں کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو بھی 2 کپڑوں کے اندر آدمی محفوظ رکھتا ہے۔ عام طور پر آدمی دیگر عضو کو تو ایک کپڑے میں ڈھانپتا ہے لیکن شرمگاہ کو 2 کپڑوں سے ڈھانپتا ہے، ایک زیر جامہ دوسرا قمیض۔ تو ان دونوں کو ہٹانے سے پہلے ذرا انجام کو یاد رکھ لینا کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ خوش نصیب کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کئی مرتبہ کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو، یعنی انسان خاموش رہے تو اللہ کی یاد میں لگا ہو، اور اگر بات بھی کرے تو نیکی کی بات کرے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اکثر خاموش رہتے ہیں، آپ کچھ نصیحت کیا کریں تاکہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو۔ تو حضرت نے بہت پیاری بات فرمائی، بلکہ سونے کی ڈلیوں سے بھی پیاری بات فرمائی کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ خاموشی کے فوائد، خاموشی بھی بعض اوقات بہترین جواب ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خاوند نے ذرا سی بات کہی تو بیوی کو بھی بولنا لازمی ہے، یا بیوی نے کوئی بات کی تو خاوند کے لیے اس کا جواب دینا فرض ہے۔ کئی مرتبہ مخاطب کی بات کا بہترین جواب خاموشی ہوتی ہے۔ تو ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ خاموش رہنے سے بھی انسان کا پیغام دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو خاموش رہنا تدبیر کی علامت ہوتی ہے اور عقل مندی کی علامت ہوتی ہے اور انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔
جبکہ ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہنا یہ انسان کی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پاؤں پھسل گیا تو بندہ پھر اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر زبان پھسل گئی تو وہ لفظ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے جس بندے کی زبان بے قابو ہو تو اس بندے کی موت کا فیصلہ بھی وہی کرتی ہے۔